السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 79 اور آیت نمبر 80 ہوگا، 79 اور 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین، فویل فا کے معنی پس، ویل کے معنی ہلاکت۔ یہ ایک دوزخ کی وادی کا نام بھی ہے۔ پس ہلاکت ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں۔ یکتبون کو یاد رکھنے کے لیے کاف، تا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یہ کتاب بھی اسی سے بنتا ہے جو لکھی گئی ہو۔ کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں اردو میں۔ یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ ایدی جمع ہے ید کی، ید کے معنی ہاتھ، جیسے ید طولہ ہم اردو میں بولتے ہیں، ید بیضا بولتے ہیں فارسی میں۔ یا پھر جب نماز شروع کرتے ہیں تو آپ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے ہو تو اس کو رفع یدین کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا۔ ید کی جمع یدین، رکوع اور سجود، رکوع پر جاتے اور آتے ہوئے بھی ایسے کرتے ہیں۔ بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، قولون کو یاد رکھنے کے لیے قول، کاف واو لام قول، اردو میں ہم قول قرار کہتے ہیں۔ ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، عند طرف اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی من سے، لیشترو لام زر لی کا معنی تاکہ، یشترو وہ بیچیں یا حاصل کر لیں۔ کوئی چیز بندہ بیچتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے، یشترو، یہ بیچنا اور خریدنا دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یشترو مشتری لکھا ہوتا ہے اخبارات میں، مشتری ہوشیار باش جس نے خریدنا ہو پلاٹس وغیرہ کے بارے میں۔ لیشترو تاکہ لیں، حاصل کریں، بے ہی اس کے ساتھ، ثمنن قلیلا، ثمن رقم، قلیلا، قلیلا کے معنی تھوڑی، تھوڑا معاوضہ حاصل کریں۔ فویل لہم پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما جو کچھ، کتبت لکھا، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما جو کچھ، یکسبون وہ کماتے ہیں۔ تو ترجمہ یہ بنا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، تورات کو۔ یہاں پر الکتاب کا معنی تورات ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے کم قیمت، کم مول لیں، حقیر معاوضہ حاصل کریں۔ پس ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کے لیے جنہوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کمایا۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کمایا۔ وقالو اور کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا النار، تمسنا ہم کو مس کرے گی۔ تمسا کو یاد رکھنے کے لیے میم سین مس، مس کرنا، چھونا۔ النار دوزخ کی آگ، النار آگ، نار آگ کو کہتے ہیں النار خاص آگ۔ الا مگر، ایام معدودہ
ایام یوم کی جمع دن، اور معدودہ کو یاد رکھنے کے لیے گنتی کے دن اس کا معنی ہے، اور معدودہ کو یاد رکھنے کے لیے مدت کو یاد رکھیں میم دال سے مدت، یا عدد عین دال دال عدد کو یاد رکھیں جو کہ گنتی میں کام آتے ہیں، عدد 1 2 3 4 5۔ ایام معدودہ گنتی کے چند دن۔ قل کہہ دیجئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بریکٹ میں کریں، اتخذتم آ کے معنی کیا، اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے، کیا تم نے پکڑا ہے، کئی بار آپ نے پڑھا ہے یہ اخذ کرنا، جو عند اللہ اللہ سے، احدن وعدہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، فلن یخلف اللہ، فلن پس ہرگز نہ، یخلف اللہ وہ اس کے خلاف کرے گا، کہ ہرگز اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یخلفو کو خا لام اور فا کو دیکھیں اور ایک الف لگا دیں لام کے بعد تو خلاف بن جائے گا، اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا، عہدہ اپنے وعدے کے۔ ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر، ما جو کچھ لا نہیں تعلمون تم جانتے نہیں، یا پھر تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ بھی یہودیوں کے بارے میں، ان کے چال چلن اور ان کے رویے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی جو حکم تورات کے اندر نہیں ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے ایڈ کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کی بات اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ کتاب میں تبدیلی کی شکل میں ہو یا اس کی ترجمے اور تشریح کی شکل میں ہو، جو اللہ کی منشا نہیں ہے، جو اللہ کا حکم نہیں ہے، جو اس میں نہیں لکھا ہوا وہ ڈال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ کم قیمت لیں، حقیر معاوضہ لیں۔ یہ نہیں کہ زیادہ معاوضہ لے لینے سے ایسا کرنا ایسا کریں اور زیادہ قیمت لیں تو ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے بدلے میں جتنی مرضی کوئی قیمت لے لے وہ حقیر ہے اللہ کی کتاب کے بدلے میں، یعنی اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر کے اپنی مرضی کی بات اس میں ڈال کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا بڑوں کو خوش کرنے کے لیے یا باثر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسی بات ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں جو کچھ بھی لیتا ہے وہ بڑا حقیر ہے، چونکہ یہ دنیا ہے ہی حقیر آخرت کے مقابلے میں، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں، ورنہ کافروں کو تو اللہ بھوکا مار دیتا۔ اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے، ویل ہے ان کے لیے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ اگرچہ یہاں پر ہاتھوں کی بات ہے، چونکہ عام طور پر اس دور میں بالخصوص کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں۔ اگر کوئی کمپیوٹر سے یا ٹائپ رائٹر سے یا کسی اور طریقے سے بھی لکھے اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دے تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، چونکہ ہم زیادہ بات ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کمپیوٹر وغیرہ کو بھی ہاتھوں سے چلاتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہاتھوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ہلاکت ہے جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہودیوں کی روش بتائی گئی ہے کہ وہ جو پڑھے لکھے علماء تھے ان کے، وہ اپنی کتاب میں تبدیلی کر دیتے تھے، اور دوسرا ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی نہ ہو اور کوئی انسان کہے کہ یہ اللہ نے ایسے کہا ہے، وہ کسی انداز میں بھی دین میں تحریف کرے تو دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے جو ہلاکت ہے، یعنی وہ مارا گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ دوزخ کی ویلی جو ایک وادی ویل ہے اس میں چلا گیا جس نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی۔ اور آج بھی اگر کوئی کسی لالچ میں آ کر حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے یا پھر بڑوں اور وڈیروں اور دولت مند لوگوں کو
خوش کرنے کے لیے ایسا فتویٰ دیتا ہے جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو، نبی پاک کے فرمان میں نہ ہو، تو وہ بھی سمجھ لے کہ اس کے لیے ویل ہے۔ آپ کہیں گے میں یہ ڈیلی بات کرتا ہوں، آپ نے دیکھا نہیں بیمہ کمپنیوں والے مولویوں کے فتوے لے کر، مختلف مکاتب فکر کے فتاویٰ لے کر لوگوں کو پھنساتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ یہ جو انشورنس کمپنیاں ہیں، یہ جو بینک کاری ہے، اس میں بڑے بڑے علماء کے فتوے لے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو اگر علماء دنیاوی کاموں کو، بینکاری کو نہیں سمجھتے تو ان کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، یا پھر ان کو اچھی طرح ان معاملات کو سوچ کر فتویٰ دینا چاہیے۔ تو یہ باتیں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم ایک بات اللہ کی نہ ہو اور ہم کہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ نے پیارے محمد، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں یہاں تک آپ کو کہہ دیا، حالانکہ آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ نے انسان پیدا ہی نہیں کیا، آپ سے بڑھ کر کسی کا رتبہ اور مرتبہ اللہ کے یہاں ہے ہی نہیں۔ پوری کائنات ایک طرف ہو جائے تو آپ کی عزت و آبرو اور آپ کا وزن اور آپ کی وقت اور آپ کا جو معاملہ ہے وہ سارا اللہ کے یہاں زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ نے آپ کو فرما دیا کہ اگر آپ بھی میرے پیارے نبی کوئی ایسی بات کر دیں جو ہم نے نہ کہی ہو تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑیں، آپ کی شاہ رگ کو کاٹ دیں۔ سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا، تو ہم سے کوئی بچا نہ سکے تمہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم دین میں اپنی طرف سے کہہ دیں یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ دین کو بگاڑ دیا ہم لوگوں نے۔ تو آگے فرمایا، جو یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں چند دن ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو چند دن ہوں گے گنتی کے۔ اس میں بھی یہودی کہا کرتے تھے، یہود و نصارہ، کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، ہم لوگوں سے افضل ہیں اور ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اگر آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کے بس بخشے بخشائے ہیں، کسی نیک کام کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے بھی وہی ڈگر اختیار کی جو یہود و نصارہ کی تھی۔ یا پھر ہم میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ ہم تو سید ہیں، ہم تو نبی پاک کی اولاد ہیں، آل رسول ہیں، ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے، نیک عملوں کی، تو بس ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو یہ یہودیوں والی ڈگر ہے۔ پیارے نبی نے تو فرما دیا تھا اپنی بیٹی فاطمہ کو کہ عمل کر لینا، یہ نہ کہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور میں بچ جاؤں گی۔ تو وہ کہتے تھے ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، اگر چھو بھی لے گی تو چند گنتی کے دن ہوں گے۔ پیارے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی؟ اللہ نے کسی سے ایسا وعدہ نہیں کیا کہ اس کو آگ نہیں چھوئے گی، اس بنیاد پر کہ وہ نبیوں کی اولاد ہو یا کی خاص کسی ذات اور کسی خاص طبقے سے اس کا تعلق ہو، ایسا نہیں کہا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن پر اللہ کی بڑی رحمت تھی، نبی پاک کی زیارت کرتے تھے ایمان کی حالت میں، اور ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، لیکن پھر بھی وہ آخرت کے ڈر سے روتے تھے، ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھیں آخرت کے خوف سے۔ تو اور کوئی کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں تو کچھ بھی نہ کروں تو بخشا جاؤں گا؟ اور آگے فرمایا کہ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ جس کا خلاف اللہ نہیں کرے گا، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، یا پھر تم ایسی بات کرتے ہو جو تمہیں علم نہیں ہے، اللہ پر وہ باتیں بناتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اللہ نے نہیں کہا تو تم اپنی پاس سے بنا رہے ہو کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ دنیا تو دارالعمل ہے، ہم نے آخرت میں اپنے عملوں کا حساب دینا ہے۔ بیٹے کا باپ نے نہیں دینا، ماں نے بیٹی کا نہیں دینا، ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، اور ہر بندہ اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ جس کا ایمان جتنا اچھا ہوگا، جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے، وہ اس قدر کامیاب ہوگا اور دوسرا ناکام ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی لائن۔